ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زان ہیکو تھی سون ایکس ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کرت امہ علاوہ چھ خبر یوٹیوبس پہ دستیاب فی الحال دیو اس اجازت خدا حافظ. آداب. اردو خبرنامہ لے کر میں ہوں محمد اعظم. سب سے پہلے سرخیاں. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مڑا جا کر آگ متاثرین سے کی ملاقات. کہا متاثرین کی بازآباد کاری کے لیے سرکار بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی لیجنڈس لیگ کرکٹ 2024 کی فاتح اور رنر اپ ٹیموں کی کھلاڑیوں سے ملاقات. کہا ان کھلاڑیوں نے دنیائی کرکٹ میں جو نام بنایا اس کا ثانی ملنا مشکل. بھارت نے دنیا کو عالمی جنگ نہیں بھگوان بدھ دیا. وزیر اعظم کے مطابق بھگوان بدھ کی تعلیمات آج کی دنیا کے لیے نہ صرف اہم بلکہ ضروری بھی ہیں. اور کشمیر وادی کی طرف زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے سری نگر میں انٹرنیشنل کشمیر میراتھن کا ہوگا انعقاد. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج مڑوا کشتواڑ کا دورہ کر کے حالیہ آگ سے متاثرہ افراد کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ سرکار ان متاثرین کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہے جو گزشتہ دنوں آگ کی ایک ہولناک واردات میں گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ سرکار جلد سے جلد ان آگ متاثرین کی مدد کرے گی تاکہ یہ لوگ دوبارہ سے اپنے گھروں کو تعمیر کر سکیں. انہوں نے کہا اگرچہ انتظامیہ نے پہلے ہی ان متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کیا تھا تاہم وزیر اعلیٰ امدادی فنڈ سے مزید مدد فراہم کی جائے گی. اس کے علاوہ وزیر اعظم سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ PM ریلیف فنڈ سے ان کے لیے راحت فنڈ واگزار کریں تاکہ انہیں مدد مل سکے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے آج جموں صوبے کے نوشہرہ سے آئے ہوئے ایک وفد نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. وفد کی قیادت نائب وزیر اعلیٰ اور MLA نوشہرہ سریندر چودھری کر رہے تھے. وفد میں شامل لوگوں نے عمر عبداللہ کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور صوبے جموں کو بھرپور نمائندگی دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا. وفد نے وزیر اعلیٰ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 6 سال سے جموں کشمیر کے عوام نے زبردست مسائل کا سامنا کیا ہے اور اب حکومت کے ساتھ ان کی امیدیں وابستہ ہیں. وزیر اعلیٰ نے وفد کو یقین دلایا کہ نیشنل کانفرنس نے چناؤ سے پہلے جو منشور عوام کے سامنے رکھا ہے حکومت اس پر مینوان عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچائی جا سکے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے صلاحکار ناصر اسلوانی اور پارٹی لیڈر شمی اوبرائے بھی موجود تھے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج راج بھون میں لیجنڈس لیگ کرکٹ 2024 کی فاتح اور رنر اپ ٹیموں کی کھلاڑیوں سے ملاقات کی. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے فاتح ٹیم اور رنر اپ ٹیم کی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور ان کی کارکردگی کو سراہا. لیفٹیننٹ گورنر نے ان کھلاڑیوں کے کیریئر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کھلاڑیوں نے دنیائی کرکٹ میں جو نام بنایا اس کا ثانی ملنا مشکل ہے. جن کھلاڑیوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی ان میں یوسف پٹھان، شہباز ندیم، ایلٹن چگمبورا، ہیملٹن مسکتزا، نکھل چوپڑا کے علاوہ ٹیم ممبران، ٹیموں کے مالکان اور دیگر عہدیداران شامل تھے. واضح لیجنڈس لیگ کرکٹ کا فائنل میچ کل سری نگر کے باکسی اسٹیڈیم میں سودرن سپر سٹارز اور کونارک سوریاس اوڈیشہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جو سودرن سپر سٹارز نے سپر اوور کے ذریعے جیتا. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تاشی ربستان نے آج ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس سری نگر میں NDPS کورٹ کا افتتاح کیا. اس موقع پر جسٹس تاشی ربستان نے کورٹ کے احاطے میں چنار کا پیڑ بھی لگایا. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. راجو بیٹا جی تمہاری ممی نے تم سے کچھ بات کرنی تھی. ہاں ماں. کچھ نہیں بیٹا، کل تو انجینئرنگ کالج جا رہا ہے نا، اس سے دور پہلی بار. ارے میری دال آپ بات کرو نا، میں آتی ہوں. کیا بات کرنی ہے پاپا؟ تو بیٹا وہ اور ہپوپوٹامس کافی پریشان ہے نا. بچوں سے H4 HIV کے بارے میں کھل کے بات کرنا کسی امتحان سے کم نہیں.
पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। आपका फिर से इस्तकबाल है। श्रीनगर के पोलो व्यू में आज महकमा सयाहत की तरफ से इंटरनेशनल कश्मीर मैराथन एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी अटल डोलो ने किया। नुमाइश का मकसद कश्मीर की दस्तकारी और कश्मीर की खूबसूरत जगहों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कश्मीर की सियाहत की तरफ रागिब हो सकें। महकमा सयाहत रवा माह की 20 तारीख को कश्मीर इंटरनेशनल मैराथन का एहतमाम कर रहा है, जिसमें लगभग 2000 खिलाड़ियों और दीगर शख्सियात की शिरकत मुतवक्का है। मैराथन के हवाले से बात करते हुए डायरेक्टर टूरिज्म राजा याकूब ने कहा कि मैराथन का मकसद सिर्फ एक इवेंट मुनक्कद करना नहीं है, बल्कि कश्मीर की खूबसूरती को आलमी सतह पर ले जाकर सयाहों को यहां की खूबसूरती का नजारा करने के लिए रागिब किया जा सके। कश्मीर मैराथन के लिए तमाम सतह पर इंतजामात को हातमी शक्ल देने के लिए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी ने आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें सभी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर ने महकमों के अफसरान से कहा कि वो TRC और SKICC के अलावा 17 हेल्थ स्टेशनों पर एम्बुलेंस और दीगर साजो सामान तैयार रखें ताकि किसी भी हंगामी हालात में इनका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि TRC में तमाम महकमों के तालमेल के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम पार्टी लीडरान खासतौर से वज़राए और रुकन असम्बली से ताकीद की है कि वो आवाम की राहत रसानी के लिए खुद को वक्फ करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार आज मेंबरान असम्बली पार्टी लीडरान और अहदेदारों के साथ तबादले ख्याल करने के दौरान किया। उन्होंने पार्टी वर्करों से ताकीद की कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। डॉक्टर फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने गुज़श्ता 6 साल अवामी हुकूमत के बगैर गुजारे, जिस दौरान उनके मसाइल का अजाला नहीं किया गया। इसलिए अब नई हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो अवाम के मुश्किलात को हल करने के लिए काम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और हल्का इंतखाब जडीबल के MLA तनवीर सादिक ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया सेल से वाबस्ता अफराद से मुलाकात की और उनसे ताकीद की कि पार्टी की मीडिया सेल का मकसद यही है कि लोगों के दरपेश मसाइल को उजागर करना और उन्हें हल कराना है। एडिक्शन साइकेट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज 34 सालाना कॉन्फ्रेंस सिकिम्स मेडिकल कॉलेज बहमीना में शुरू हुई। 3 दिन तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में ड्रग एडिक्शन और इससे होने वाले मसाइल के बारे में तफसीली तबादले ख्याल किया जाएगा। इस साल का मौजू है नेचर टू नर्चर, प्रिवेंटिंग रिलैप्स एंड मेंटेनिंग रिकवरी। कॉन्फ्रेंस के दौरान माहिरीन नफ्सियात उन हालात पर रोशनी डालेंगे जिनकी वजह से नौजवान मनशियात की बिदत में जा रहे हैं और रोजाना उनमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा माहिरीन सेहत नशे के आदी मरीजों को इलाज मुआवजा फराहम करने के दौरान पेश आ रही दिक्कतों पर भी बात करेंगे। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह सिकिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने किया और इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और दीगर माहिरीन सेहत के अलावा इम्हांस के माहिर डॉक्टर भी शिरकत कर रहे हैं। ICDS कुलगाम की तरफ से आज कीमो हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय पोषण माह और एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत एक तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अथर आमिर खान ने की। उनके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर, ICDS चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफसर, आंगनवाड़ी वर्करों और दीगर महकमों के अहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने लोगों से ताकीद की कि वो फ्लैगशिप प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि बच्चों में तग़ज़िया और खून की कमी से निजात हासिल हो सके और मुल्क सेहतमंद बच्चों की आमाजगाह बने। बड़गाम जिले के खईगाम पखरपुरा इलाके में आज सुबह CRPF की एक गाड़ी को उस वक्त हादसा पेश है जब यह गाड़ी सड़क से लुढ़क कर एक खाई में गिर गई। नतीजे के तौर पर 12 CRPF एहलकार जख्मी हुए जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। हादसे की खबर मिलते ही IG और DIG CRPF ने जाए हादसे का दौरा किया और बचाव इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। कपवाड़ा पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 17 मोबाइल फोन जिनकी मालियत 2,50,000 रुपए के करीब बताई जा रही है को कामयाबी से बरामद किया है। इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए SSP कपवाड़ा गुलाम जीलानी वानी ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि जिला पुलिस की टेक्निकल टीम ने मुख्तलिफ शिकायतें मौसूल होने के बाद कार्रवाई अंजाम दी और 17 मोबाइल फोन जिनकी मालियत 2.5 लाख रुपए के करीब है को बरामद किया गया और इन मोबाइल फोनों को बाद में पुलिस ने असल मालिकान तक पहुंचाया।
کپواڑہ پولیس نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ عوامی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور کسی بھی شکایت کو اولین ترجیحات میں رکھ کر حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کشمیر فلم سوسائٹی نے آج عمر عبداللہ کو جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ سوسائٹی کے چیئرمین مشتاق بالا نے مبارکبادی کے پیغام میں کہا کہ ہماری سوسائٹی اس امید کے ساتھ وابستہ ہے کہ نئی حکومت کشمیر فلم انڈسٹری کو ایک نئی راہ فراہم کرے گی تاکہ یہاں کے فنکار بھی نہ صرف اپنا روزگار کما سکیں بلکہ ملک اور بین الاقوامی سطح پر اپنا نام روشن کر سکیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی کہ وہ جموں کشمیر میں فلمی صنعت کو ایک نئی راہ پر لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں تاکہ جموں کشمیر کے تہذیب و تمدن کو نہ صرف بچایا جا سکے بلکہ اس کو عالمی سطح تک پہنچانے میں بھی مدد ملے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن کے ریسرچ فیلڈ اسٹیشن ٹنگ مرگ میں لیوینڈر اور دوسرے پودوں کی کاشت کو عام لوگوں تک پہنچانے اور اس کے ذریعے سے روزگار کے وسائل کے امکانات کی پیش رفت ہو رہی ہے۔ فیلڈ اسٹیشن میں آج مختلف ماہرین اور طبیہ کالج سری نگر کے طلباء آئے جو کشمیر میں لیوینڈر اور دوسرے پودوں کی کاشت کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے مزید کام کر رہے ہیں۔ ماہرین نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد مقامی کسانوں اور نوجوانوں کو لیوینڈر اور دوسرے پودوں کی کاشت کے ذریعے معاش کے مواقع کے ساتھ با اختیار بنانا اور ان کے معاشی امکانات کو بڑھانا ہے۔ طلباء نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اہتمام اور وسپرس اور لائف سکول کے اشتراک سے آج شاعر شریف کے ایک مقامی سکول میں 7 روزہ خطاطی ورکشاپ اور خطاطی نمائش کا افتتاح کیا گیا۔ سیکرٹری محکمہ ثقافت سریش کمار گپتا اس موقع پر خاص مہمان کی حیثیت سے تقریب پر موجود تھے۔ ان کے علاوہ تقریب پر کلچرل اکیڈمی کے عہدیداران اور محکمہ تعلیم کے افسران بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب پر اسکولی بچوں اور اساتذہ اور فن خطاطی کے طلباء کی بھاری تعداد موجود تھی۔ فکشن رائٹرز گلڈ کے زیر اہتمام آج سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں گلڈ کے صدر اور ادیب انجینئر شفیع احمد کے کشمیری افسانوی مجموعہ ناگبل کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کی صدارت معروف ادیب اور کنوینر کشمیری ساہتیہ اکیڈمی پروفیسر ڈاکٹر شاد رمضان نے کی جبکہ دیگر شعراء نے بھی اس میں شرکت کرتے ہوئے اپنا کلام پیش کیا۔ وزارت ریل نے سبھی لوگوں کے لیے ریل خدمات آسان بنانے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت مسافر اب 2 ماہ قبل ہی ریل ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ یہ حکم 1 نومبر سے نافذ العمل ہوگا۔ ماگام میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت سی آر پی ایف کی 44 بٹالین کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ میں بڑی تعداد میں آئے ہوئے مریضوں کا علاج معالجہ کیا گیا اور مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر سی آر پی ایف کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ لوگوں نے اس کیمپ کے انعقاد پر سی آر پی ایف کا شکریہ ادا کیا۔ بھارتی فوج نے اعلیٰ سپورٹس اکیڈمی کے اشتراک سے آج ایس کے اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں کشمیر فنکار نامی فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ اس فیسٹیول میں علاقے کے کئی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور حاضرین کو محظوظ کیا۔ فیسٹیول کے دوران کلاکاروں نے کشمیر کے روایتی گانوں کو گایا اور اس کے علاوہ قومی سطح کے گانے بھی پیش کیے گئے۔ گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز نے ریٹائر آئی اے ایس آفیسر اور سماجی کارکن خورشید احمد ملک کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں جے سی سی نے مرحوم کی سماج کے تئیں خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہ صرف انتظامیہ میں رہ کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا بلکہ گزشتہ کئی سال سے سماجی کارکن کے طور اپنی خدمات انجام دی جن کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے آج شہریت سے متعلق قانون کی دفعہ A6 کو آئینی جواز کو برقرار رکھا جس کا تعلق آسام میں غیر قانونی تارکین وطن کو بھارتی شہریت دینا ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ کی سربراہی میں 5 ججوں کی آئینی بینچ نے کہا کہ آسام معاہدہ غیر قانونی نقل مکانی کے مسئلے کا ایک سیاسی حل تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ بھگوان بدھ کی تعلیمات آج کی دنیا کے لیے نہ صرف اہم ہیں بلکہ ضروری بھی ہیں۔ 21ویں صدی میں بڑھتے ہوئے عالمی عدم استحکام کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ سے اپنے پیغام کو دہرایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے دنیا کو عالمی جنگ نہیں بھگوان بدھ دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کو مسئلے کا حل جنگ میں نہیں بلکہ بھگوان بدھ میں ملے گا۔ انہوں نے دنیا کے ملکوں سے کہا کہ وہ بدھ سے سیکھیں اور جنگ کو مسترد کریں۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 5 دن تک موسم خشک اور خوشگوار رہے گا جبکہ 23 اکتوبر سے موسم تبدیل ہوگا اور میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور برفباری ہو سکتی ہے۔ کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اگلے 5 دن کے دوران
अपनी फसलों को समेटने के लिए इकदाम करें ताकि आने वाले मौसमी सूरत-हाल से किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी दौरान सयाहों और ट्रैकिंग पर जाने वाले लोगों से कहा गया है कि वो 24 और 25 अक्टूबर को अपनी सरगर्मियां महदूद रखें। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का